لوہے دل چینل پر خوش آمدید۔ گزشتہ ویڈیوز کے مقابلے میں آج کی ویڈیو قدرے مختلف ہے، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے کچھ خوبصورت کتابوں کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ ایک بک ہال کی طرز کی ویڈیو ہے۔ میں آج ان کتابوں پر تذکرہ کروں گا۔ یہ تمام کتابیں گزشتہ سال یعنی 2020 میں شائع ہوئی ہیں۔ ان کتابوں کو میں نے پچھلے ماہ ہی خرید لیا تھا، لیکن ان کو پڑھنے کی ابتدا میں اس نئے سال کی ابتدا کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں کتابوں کی طرف۔ ابن صفی کی عمران سیریز۔ یہ کچھ برسوں کی بات ہے جب راشد اشرف اور فاروق احمد نے زندہ کتابیں کے عنوان سے اردو میں ان معروف کتابوں کی اشاعت کا منصوبہ بنایا جو وقت کی گرد میں کہیں گم ہو چکی تھیں۔ اسی سلسلے کے سینچری نمبر یعنی 100ویں کتاب کے طور پر انہوں نے ابن صفی کی زندہ تصنیف 1.5 متوالے کا انتخاب کیا۔ ابن صفی کا نام موجودہ نسل کے لیے شاید اجنبی ہو، مگر پچھلی نسل ان کے نام اور کام سے بخوبی واقف تھی اور ایک دنیا ان کی کہانیوں کے سحر میں گرفتار تھی۔ عمران سیریز انہی کی تخلیق کردہ تھی جسے بعد ازاں بقیہ لکھاریوں نے بھی نقل کیا، لیکن ابن صفی کے یہاں جو ذہانت کا استعمال اور گہرا طنز و مزاح موجود ہے وہ بقیہ لکھاریوں کے ہاں دیکھنے میں نہیں آیا۔ زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی ہے کہ بس پڑھتے چلے جائیں۔ ابن صفی کی عمران سیریز کے ناول دلچسپ حادثہ اور بے آواز سیارہ سے شروع ہونے والی ہمبک دی گریٹ کی کہانی 1.5 متوالے میں پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے، اور اس کتاب میں ان تینوں ہی ناولوں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ اس کتاب کو اٹلانٹس پبلیکیشن نے کراچی سے شائع کیا ہے، اور کم و بیش 450 صفحے کی اس کتاب کی قیمت 819 پاکستانی روپے ہے۔ اس کا سر ورق مجھے کافی دیدہ زیب لگا اور گرد پوش بھی کافی معیاری ہے۔ کاغذ بھی بہت بہترین استعمال کیا گیا ہے اور لکھائی بھی صاف ستھری اور بڑے فونٹس میں کی گئی ہے۔ یہ کتاب کل 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں تینوں ناول ہیں، دوسرے حصے میں 1.5 متوالے سیریز کا تجزیاتی مطالعہ ہے اور قارئین کی آراء شامل کی گئی ہیں۔ یہ سیریز 60 کی دہائی میں پہلی بار الہ آباد سے شائع ہوئی۔ تیسرے حصے میں اس زمانے میں الہ آباد 1.5 متوالے کے سلسلے میں جو تقریب جشن رونمائی منعقد کی گئی تھی اس کی روداد ماں اداریہ شامل کی گئی ہیں۔ حصہ چہارم یعنی چوتھے حصے میں ابن صفی کے صاحبزادے جناب ابرار صفی کا انٹرویو شامل ہے۔ کتاب کے آخر میں زندہ کتابوں کے سلسلے کی بقیہ کتابوں کی فہرست اور ابن صفی کی چند تصاویر موجود ہیں۔ ابن صفی نے 250 کے قریب ناول لکھے اور اسی کثرت زود نویسی یعنی بہت زیادہ اور بہت تیز لکھنے کے باعث شیزوفرینیا کا شکار ہو گئے اور تقریباً 3 برسوں تک کچھ تحریر کرنے سے قاصر رہے۔ ادبی حلقوں میں ان کو پاپولر رائٹر کہہ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کے ناولوں کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ابن صفی نے معاشرے کی ذہنی تربیت میں کتنا بڑا کردار نبھایا ہے۔ علی اکبر ناطق پاکستانی ناول نگار، افسانہ نگار اور شاعر ہیں۔ زیر نظر ناول نولکھی کوٹھی ان کی وجہ شہرت۔ مشہور و معروف نقاش شمس الرحمن فاروقی نے ناطق کے کام کو بے حد سراہا ہے۔ نولکھی کوٹھی علی اکبر ناطق کے قلم سے نکلا ہوا ایک ادبی شاہکار ہے۔ تقسیم ہند پر لکھے گئے بہت سے ناولوں کے برعکس نولکھی کوٹھی کی کہانی ہندو مسلم دشمنی نہیں ہے، بلکہ یہ انگریز دور کے پنجاب میں شروع ہوتی ہے اور تقسیم کے فسادات کی جھلک دکھاتی ہوئی ضیاء دور تک کھنچتی چلی آتی ہے۔ ناطق کے اس ناول کو پچھلے عشرے کے 10 بہترین اردو ناولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس ناول کے تقریباً تمام ہی قارئین نے ناطق کی منظر نگاری کو بہت پسند کیا ہے۔ اس کتاب کو ادبی حلقوں میں بھی بہت پذیرائی ملی، جس کا ثبوت کتاب میں موجود دنیائے ادب کی معروف شخصیات کے تبصرے ہیں۔ یہ نولکھی کوٹھی کا 6 یعنی 6 ایڈیشن ہے۔ حال ہی میں ناطق کا ایک اور ناول کماری والا منظر عام پر آیا ہے، جو کہ ادبی حلقوں میں ایک بار پھر تہلکہ مچا رہا ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں قائم دین، شاہ محمد کا ٹانگا اور فقیر بستی میں تھا نمایاں ہیں۔ انتظار حسین کہتے ہیں، علی اکبر ناطق کا فکشن حقیقت اور کہانی کے پیچیدہ پہلوؤں کو سامنے لاتا ہے۔ وہ دیہات اور اس کے کرداروں کی بازیافت کا آدمی ہے اور حقیقی طور پر سن آف سوائل ہے۔ آج سے نصف صدی قبل جنوری 1970 میں ماہانہ سب رنگ ڈائجسٹ کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔ اس میں کہانیوں سمیت عوامی دلچسپی کے دیگر رنگا رنگ موضوعات پر مضامین اور فیچر شامل تھے۔ دوسرا شمارہ بھی کچھ تبدیلیوں کے ساتھ کم و بیش پہلے شمارے ہی کا عکس تھا۔ تیسرے شمارے سے سب رنگ میں ایک جوہری تبدیلی کرتے ہوئے اسے سر بسر فکشن کا پرچہ بنا دیا گیا۔
سبرنگ کی لوح کے ساتھ ایک جملے کا اضافہ ہوا: دنیا کی بہترین کہانیوں کا انتخاب۔ یوں دنیا کا بہترین فکشن اپنے قارئین کے لیے پیش کرنے کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے آگے چل کر اردو ادب اور صحافت پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سبرنگ میں عالمی اور اردو ادب سے چنیدہ فکشن پیش کیا جانے لگا۔ قارئین کی زبردست پذیرائی نے اشاعت میں تیز رفتار اضافہ کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں سبرنگ نے پاکستان میں چھپنے والے تمام رسائل و جرائد کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سبرنگ کی اشاعت 1,65,000 کاپیاں ماہانہ تک جا پہنچی۔ شکیل عادل زادہ عالمی ادب سے بہترین کہانیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے اور اردو ادب کو نچوڑ کر اس کا عطر پیش کرتے رہتے۔ شکیل عادل زادہ نے اپنے قاری سے بہترین کہانیاں پیش کرنے کا عہد کر رکھا تھا، اور معیار کا پیمانہ اس قدر منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آ گیا جب کرشن چندر اور ممتاز مفتی جیسے بڑے ادیبوں کی تحریریں بھی سبرنگ کے خانے میں فٹ ہونے میں ناکام ہونے لگی۔ اب نصف صدی گزر جانے کے بعد سبرنگ کے ایک عاشق حسن رضا گوندل نے سبرنگ کو کتابی شکل میں پیش کر کے عاشقان سبرنگ کی دلی مراد پوری کرنے کی ٹھان لی ہے۔ ابھی تک اس سلسلے کی 2 کتابیں آ چکی ہیں۔ یہ دونوں کتابیں جو میرے سامنے میرے ہاتھ میں موجود ہیں، یہ اسی سلسلے کی پہلی 2 کتابیں ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ کل 10 کتابوں پر مشتمل ہے۔ ان دونوں کتابوں میں سبرنگ رسالوں میں شائع ہونے والے مغربی ادب کی معروف کہانیوں کے تراجم پیش کیے گئے ہیں۔ شنید ہے کہ بقیہ کتابوں میں عرب، ایران اور ہندوستانی ادب کے تراجم بھی شائع کیے جائیں گے۔ قارئین اس سلسلے کو بہت پسند کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جون 2020 میں جب اس سلسلے کی پہلی کتاب شائع ہوئی تو 1 ماہ کے اندر اس کی تمام جلدیں کامیاب ہو گئیں اور اگلے ہی ماہ دوسرا ایڈیشن چھاپنا پڑا۔ معروف صحافی جاوید چودھری کہتے ہیں، ہم اگر اردو ادب کو مذہب مان لیں تو شکیل عادل زادہ اس کے پیغمبر ہوں گے اور سبرنگ اس مذہب کی کتاب۔ بالی ووڈ کے نامور اداکار عرفان خان نے جب کئی چاند تھے سر آسماں پہلی بار پڑھا تو وہ انہیں اس قدر بھایا کہ اس پر فلم بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ افسوس کہ عرفان کی مختصر زندگی نے انہیں مہلت نہ دی۔ کئی چاند تھے سر آسماں ہندوستان سے تعلق رکھنے والے معروف نقاد و مصنف شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف ہے، اور اردو ادب کی بیشتر کلاسکس کے برعکس یہ ناول تقسیم ہند سے متعلق نہیں بلکہ انگریزوں کی ہندوستان آمد، اس وقت کے حالات اور ایک خاص خاندان کے گرد گھومتی ایک داستان ہے، جس میں ایک جانب مغلیہ ہندوستان کا شکوہ و جلال نظر آتا ہے اور دوسری جانب انگریز قوم کی مکاری و عیاری اور ان کی اصل فطرت کی جھلکیاں۔ ناول کا مرکزی کردار وزیر خانم ہے، جو معروف شاعر داغ دہلوی کی والدہ اور بہادر شاہ ظفر کی بہو تھیں۔ یہ اس کتاب کا 5واں ایڈیشن ہے جسے بک کارنر جہلم نے شائع کیا ہے۔ اس ناول کی سب سے حیران کن بات اس کی کتابیات یعنی ببلیوگرافی ہے، جو بلا مبالغہ 60-70 کتب پر مشتمل ہے، جن میں سے کچھ کتب کی کئی جلدیں ہیں۔ اس کے علاوہ مصنف نے کئی لغات یعنی ڈکشنریاں صرف اس لیے کھنگالی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لکھتے وقت جس زمانے اور جس علاقے کی بولی وہ لکھ رہے ہیں اس میں کوئی ایسا لفظ آ جائے جو حقیقتاً اس علاقے یا وقت میں موجود نہ تھا۔ اب اتنی محنت سے جب کوئی ناول لکھا جائے تو وہ شاہکار کیوں نہ ہو بھلا۔ عالمی ادب میں نوبل انعامی یافتہ ترکی ادیب اورہان پاموک اس ناول کو ایک عالمانہ حیرت انگیز تاریخی ناول کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ناول غم انگیز جذبات کی فضا لیے ہوئے دل کو چھو لینے والی باریک بینی سے لکھا گیا ہے اور گمشدہ روایات کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہمارے آج کے بک ہال کی آخری کتاب روسی ادب کا شاہکار ناول کرامازوف برادران ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 سالوں میں اگر کوئی بہترین کتاب لکھی گئی ہے تو وہ فیودور دوستویفسکی کی کرامازوف برادران ہے۔ اس ناول کو دنیا بھر میں دوستویفسکی کی سب سے باکمال تصنیف سمجھا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دوستویفسکی کو اردو میں منتقل کرنا بطور خاص مشکل کام ہے، لیکن کسی کو تو ہمت کرنی تھی، سو اس کا بیڑا جناب شاہد حمید صاحب نے اٹھایا، جو اردو کے مایہ ناز ادیب اور مترجم ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ دوستویفسکی کے اس ناول کا اردو ترجمہ ہے۔ شاہد حمید صاحب نے ادب کی کچھ مزید کلاسکس کا بھی ترجمہ کیا ہے، جن میں جنگ اور امن سر فہرست ہے۔ شاہد حمید نے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اس ضخیم ناول کے ترجمے پر نہ صرف اپنی عمر عزیز کا بڑا حصہ صرف کیا بلکہ متن سے مخلص رہنے کے لیے شب و روز محنت کی۔ دنیا کا مشہور سائنسدان آئنسٹائن کہتا ہے، میں نے آج تک جن عمدہ ترین کتابوں کو ہاتھ میں اٹھایا ہے یہ ان میں سب سے قابل تعریف ہے۔ کتاب کے آخر میں تصریحات، ماخوذ اور پس منظر شامل کیے گئے ہیں اور حواشی بھی پیش کی گئی ہے۔ بالکل آخری صفحے پر کرامازوف برادران کی دنیا کی مختلف زبانوں میں شائع ہونے والی ایڈیشنز کی تصاویر ہیں۔